मूवी स्टार्ट होती है एक पागल खाने को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत ज्यादा पागल रहते थे और एक रूम में कोई पागल दीवार पर कोई मैप बना रहा होता है। लेकिन अचानक से वो वहां से गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। फिर एक आदमी वहां पर आता है जो इस पागल से मैप बनवा रहा था। वो इसलिए इससे शहर का मैप बनवा रहा था ताकि वो किसी को ढूंढ सके। और सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। इसकी एक क्लास फेलो होती है जिसको वो बहुत पसंद करता है और इसके घर में आज एक पार्टी होती है। ये बात उसने आज तक अपनी क्लास फेलो को नहीं बताई थी कि वो उसको पसंद करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मीला होता है। वो हमेशा उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता है और बाद में उनको देखता रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि इनके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो ये बताती है कि आप लोग भी जानते होंगे कि आपको एक क्लास फेलो मिसिंग है। वो काफी दिनों से नहीं मिल रहा। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर आई होती है वो कोई और नहीं बल्कि माइकल की माँ होती है। माइकल अपनी क्लास में होता है, इसकी नाक में से खून बहने लगता है तो वो फौरन से वॉशरूम में जाता है। लेकिन इसके स्कूल के बच्चे इसे बहुत तंग किया करते थे। वो इसे यहाँ भी तंग करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मासूम होता है और इसे बात भी ठीक से नहीं करनी आती थी। तभी वो अपनी क्लास के सामने भी कन्फेशन नहीं कर पाता और जो कोई भी उसको तंग करता हो वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। वो इस चीज से काफी तंग आ चुका था और दिल ही दिल में सोचता कि काश कोई ऐसा दिन भी आए कि मैं इन सबको एक अच्छा सबक सिखा सकूं। लेकिन इसमें इतना हौसला ही नहीं था कि वो कुछ कर पाता। माइकल आज रात काफी खुश था क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी क्लासमेट के घर पार्टी होती है। वो पार्टी में जाने के लिए काफी खुश होता है। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप पर जाता है जिस पर काफी मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स लगे होते हैं। वहां पर एक छोटा बच्चा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देता हूँ। ये एक मिस्टिक कॉस्ट्यूम है। तो माइकल कहता है कि अच्छा, तो इसे पहनकर मैं अच्छा लगूंगा। तो बच्चा कहता है हाँ, अच्छे भी, और तुम में पावर भी आ जाएगी। माइकल इसको मजाक समझते हुए घर आ जाता है और वो कॉस्ट्यूम भी घर ले आया था। लेकिन वो काफी उदास होकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटे। तो वो कहता है कि मॉम, कॉस्ट्यूम तो मैं ले आया हूँ मगर पार्टी में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखो। माइकल की माँ कहती है कि जैसे भी हो तुम वैसे ही रहना, कभी भी किसी दूसरे की कॉपी मत करना, वरना तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वो भी चली जाएगी। मेरा बेटा तो सबसे प्यारा लगेगा। माइकल की माँ इसे बहुत प्यार करती है, लेकिन माइकल फिर भी अपने बाप को मिस किया करता था कि अगर मेरे पापा जिंदा होते तो जो बच्चे मुझे तंग करते हैं वो उनको सबक सिखा सकते। और अब रात का वक्त हो जाता है और माइकल इस पार्टी में चला जाता है। वहां पर सारे बच्चे इसे तंग करने लगते हैं कि हम जानते हैं कि तुमने इस लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस अपने मोबाइल में बना रखी हैं, लेकिन तुम उसको बता नहीं पाते और तुम उसकी सीक्रेटली पिक्चर्स भी लेते हो और उसे पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। और इसी के साथ ही वो लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस वहां चला देते हैं, जिसको देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आता है, जिस पर वो माइकल पर गुस्सा होने लगती है। माइकल खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और बाहर से बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं। क्या हुआ, तुम डर गए? ओहो बेचारा, एक लड़की से डर गया। अब वो उन लोगों के सामने नहीं जाना चाह रहा होता क्योंकि बाहर के बच्चे काफी बदतमीज होते हैं। और वो खुद को शीशे में देखकर बात करने लगता है। तो वो कहता है, इस लड़के ने तो कहा था कि इस कॉस्ट्यूम में पावर है। क्या पावर है तुम्हारे अंदर? और इस वक्त तुम क्या कर सकते हो? और उसी के साथ ही लाइट बंद हो जाती है और जैसे ही लाइट दोबारा ऑन होती है तो माइकल वाकई ही में गायब हो जाता है। वो इनविजिबल बन चुका था। अब हम देखते हैं कि माइकल की क्या रूटीन होती है। वो सुबह उठता है और जब ब्रश करता है तो हम देखते हैं कि वाकई ही वो इनविजिबल हो चुका है। माइकल इस चीज को लेकर काफी खुश भी होता है। तो वो कहता है कि मुझे हेल्प मिली है और मैं अब अपनी क्लास से बदला ले सकता हूँ। माइकल स्कूल जाने लगता है, लेकिन दूर एक आदमी खड़ा होता है जिसने ब्लैक ग्लासेस लगाए होते हैं। वो दूर से माइकल को नोट कर लेता है और माइकल जो अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता, तो वो उस चीज का फायदा उठाता है। वो टीचर्स पर मस्टर्ड इंक गिरा देता है और टीचर्स को लगता है कि वो वहां बैठे किसी बच्चे ने किया है, तो वो इसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं और इस बात का फायदा उठाकर बाकी बच्चों से बदला लेता है। और तभी इन्हें पता चलता है कि स्कूल से दो और बच्चे मिसिंग हैं और उन्होंने अपने मिसिंग होने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया होता है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने घरों से तंग आ चुके हैं और हम अकेले रहना चाहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं। और आज इनके स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट आता है जो कि बच्चों को समझाने लगता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और पेरेंट्स हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। वो हमारी भलाई ही चाहते हैं, वरना किसी और का बच्चा जो कुछ मर्जी करता रहे।
اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا؟ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن مائیکل کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ دوبارہ انویزیبل ہو رہا ہے، اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور سب سمجھتے ہیں کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی باتیں بری لگی ہیں۔ جو اپنی بہن کے پاس آتا ہے تو وہ اسے دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی انویزیبل ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ سپر ہیرو ہیں۔ تو مائیکل فوراً سے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، کہتا ہے کہ چپ رہو، یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ میں انویزیبل ہونے لگا ہوں۔ جب سے وہ کاسٹیوم لیا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ اور اس کے بعد مائیکل سنتا ہے کہ اس کی موم کسی سے بات کر رہی ہے، تو اس وقت مائیکل انویزیبل ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور مائیکل کو اپنی ماں کی باتیں سن کر پتا چلتا ہے کہ وہ ان کا اصل بیٹا نہیں ہے بلکہ اڈاپٹڈ ہے۔ اس سے اس کا بہت دل دکھتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کی ماں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس سے کوئی گزر رہا ہو۔ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بیٹا مائیکل انویزیبل ہو چکا ہے۔ ایک دن مائیکل بیٹھا ہوا سوئنگ لے رہا ہوتا ہے تو تب ایک لڑکی نوٹس کرتی ہے یہ تو خالی ہے، تو وہ لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے، اور مائیکل بھی اس سے باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن وہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور ان دونوں میں جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو مائیکل سوچتا ہے کہ اسے یہ سچ بتا دینا چاہیے کہ اصل میں وہی مائیکل ہے جو کہ غائب ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بتانے جاتا تو روڈ پر کوئی آدمی اسے کڈنیپ کر لیتا ہے اور مائیکل اس کو بچانے جاتا ہے۔ مائیکل بہت کوشش کرتا ہے اس لڑکی کو بچانے کی، لیکن وہ اسے نہیں بچا پاتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس کی باڈی کو اور اس کے منہ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ پتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو انویزیبل ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اس کے جینڈر تک کا نہیں پتا ہوتا اور نہ ہی یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے۔ لیکن جب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس کوئی پاور نہیں اور اس کی جگہ کوئی اور انویزیبل ہے، تو وہ اس لڑکی کو باقی دونوں بچوں کے ساتھ بند کر دیتے ہیں جنہیں پہلے بھی اس مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ اور اسی دوران مائیکل سوچتا ہے کہ وہ جلد سے جلد انویزیبل ہو کر اس لڑکی کو بچانے جائے گا، اور جیسے ہی وہ اپنا کاسٹیوم پہننے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے دودھ دیا ہے، اور اب وہ سوچتا ہے کہ اس کاسٹیوم کی پاورز بھی ختم ہو گئی ہیں۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ تو یہی چاہتی تھی کہ میں کبھی آگے نہ جاؤں، کبھی میں اپنی مرضی نہ کروں، اور ویسے بھی آپ تو میری اصل ماں بھی نہیں ہیں۔ اور یہ سب کہتے ہی مائیکل سائیکل پر بیٹھ کر بیچ پر جاتا ہے، اور یہ باتیں سن کر اس کی موم کافی دکھی ہو جاتی ہے، اور بیچ پر مائیکل کو وہی آدمی ملتا ہے، کالے چشمے والا جو کہ ہم نے پہلے دیکھا ہوتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جو پاور تمہارے اندر تھی وہ کبھی میرے اندر بھی ہوا کرتی تھی، اور وہ پاورز تمہارے اندر کیسے آئیں، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ چشمے والا آدمی سے بتاتا ہے کہ تم اصل میں بھی غائب ہو سکتے ہو، یعنی وہ آدمی اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ کئی سال پہلے جب ہم رشیا میں رہا کرتے تھے تو کسی حادثے کی وجہ سے وہ جگہ تباہ ہو چکی تھی، اور اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سپر پاور آ گئی تھی۔ اس پر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنائی، اور ایک آدمی ہمیں لیڈ کیا کرتا تھا اور وہ ہمیں استعمال کیا کرتا تھا، اور وہ کافی دیر تک ہم سے کام لیتا رہا۔ تو ایک دن مجھے وہاں ایک لڑکی نظر آئی جو کہ مجھے اچھی لگی، اور وہ لڑکی تمہاری ماں ہے۔ تو کچھ عرصے بعد تم پیدا ہوئے، ہم دونوں نے سوچا کہ تم یہاں پر نہیں رہو گے اس ظالم لیڈر کی قید میں، تو ہم دونوں تمہیں وہاں سے لے کر بھاگ گئے، لیکن ہمارے پیچھے اس لیڈر کے لوگ بھی لگ گئے، اور تمہاری ماں نے اپنی جان کی قربانی دی اور ہم دونوں کو وہاں سے جانے کو کہا، اور وہ بھی غائب ہونا جانتی تھیں، اور وہ اس وقت سے غائب ہیں۔ تو مجھے لگا کہ میں اکیلا ہوں تو میں اس طرح سے تمہاری پرورش نہیں کر پاؤں گا، اس طرح سے ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر میں تمہیں اس پولیس آفیسر کے گھر کے باہر رکھایا تھا۔ مائیکل اپنے فادر سے پوچھتا ہے، یعنی کہ یہ پاور میرے کاسٹیوم میں نہیں بلکہ میرے میں ہے، یعنی میرے میں پہلے سے موجود ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں میرے بیٹے، تم میں یہ پاورز ہم سے آئی ہیں۔ مائیکل کے فادر اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں مائنڈ بھی پڑھ سکتا ہوں، جس عورت کے پاس میں نے تمہیں چھوڑا ہے وہ بہت اچھی عورت ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اور تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو مائیکل اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے جیسے کہ اس کے باپ نے اسے کہا تھا۔ پھر دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آنے پر اسے وہی سائیکیٹرسٹ دکھائی دیتا ہے جو جانتا تھا کہ مائیکل غائب ہو سکتا ہے۔ وہ مائیکل سے کئی زیادہ راز اگلوانے کی کوشش کرتا ہے اور مائیکل وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اسے پسند کرنے لگی تھی اور اسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا، اور وہ ایک شپ میں ہوتی ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ اوپر جاتی ہے، وہاں پر ایک لائٹ ہوتی ہے جس کا سگنل دور جاتا ہے، وہ لڑکی اس کو آن کر دیتی ہے اور مائیکل فوراً اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے، اور وہ لائٹ اس کے لیے سگنل تھا کہ آخر وہ لڑکی ہے کہاں۔ پھر پیچھے سے مائیکل کی ماں پریشان ہونے لگتی ہے اور مائیکل کا باپ اس کے پاس آتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مائیکل اسی جگہ پر ہے، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ وہ اب کافی زیادہ کانفیڈنٹ اور ہوشیار ہو چکا تھا، جلدی سے وہ سب لوگوں کو ڈیفیٹ کرتا ہے اور اپنی اس دوست کو بچا لیتا ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اور بھی لوگوں کو بچانا ہے، تو مائیکل اسے اپنی گن دیتا ہے کہ تم یہ اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس رکھنا، لیکن وہ لڑکی الٹا مائیکل پر ہی گن رکھ لیتی ہے۔ مائیکل بہت حیران ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے اور کسی نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ اور آخرکار بات اس سے ملتی جلتی تھی۔ جب مائیکل تھوڑی دیر سوچ لیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا جو کہ پیرالائز تھا۔ اس کے پاس ایک ایبلٹی تھی کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ جس کو ایک دفعہ چھو لے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اس لڑکی کو اور سائیکیٹرسٹ کو بھی اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ تو وہ برا آدمی سب میرین کو پانی کے اندر لے جاتا ہے کیونکہ وہ مائیکل کو کسی اور کنٹری میں لے جانا چاہتا تھا۔ اور جب مائیکل کے ماں اور باپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ مائیکل کو لے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر مائیکل اپنی پاور کو بہت اچھے سے استعمال کرتا ہے، وہاں پر سب چیزیں تباہ کر کے اس بوڑھے آدمی کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور وہ خود اس جگہ سے باہر نکل آتا ہے۔ اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کے سامنے وہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی ان کے سامنے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے فادر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پاس یہ پاور ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ دنیا سے چھپا کے رکھنی ہوگی، تم آئندہ خیال رکھنا کہ پبلک میں یہ چیز استعمال مت کرنا اور بالکل نارمل انسان کی طرح ایکٹ کرنا، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس کے فادر آگے بڑھتے ہیں اور ہر کسی کی میموری ریموو کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، جو کہ اس مومنٹ اور انسیڈنٹ سے پہلے کی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ سارے مسنگ بچے کڈنیپڈ ہو چکے تھے، اور جب مائیکل کی مدر ان کو بچانے گئی تھی کیونکہ وہ بہت اچھی آفیسر ہیں اور انہوں نے بچوں کو بچا لیا، اور سب لوگ اور سب بچے ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل ایک نارمل انسان کی طرح اپنے اسکول جاتا ہے، وہاں پر بچے اسے تنگ کرنے لگتے ہیں، تو اب اس میں کافی حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ بچوں سے کہتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ مجھے تنگ نہ کرو، اور وہ بچے اس کا اس طرح کا جواب سن کر کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مائیکل کی ریئل ماں بھی زندہ ہوتی ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ مائیکل کے فادر نے ان دونوں کو الگ الگ جگہ چھوڑا تھا کہ وہ وہاں اچھی زندگی گزار سکیں، اور مائیکل کی ماں اس کی بہن کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔